کون بتائے گا کہ پاکستان کے لیے کیا کیا کچھ نہیں قربان کیا گیا؟ کون بتائے گا یہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا؟ کون بتائے گا کہ جب وہاں سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے تو وہ کوئی بھوکے مرتے ہوئے لوگ نہیں تھے؟ یہ نہیں ان کے پاس روٹیاں نہیں تھی، بڑی بڑی حویلیاں انہوں نے وہاں پہ چھوڑی، بڑے بڑے زمینیں مربوں کے حساب سے ان کی زمینیں تھیں وہ چھوڑی، بڑے بڑے عہدے سرکاری ان کے پاس تھے، ان کو ٹھوکریں ماری انہوں نے، بڑے بڑے ان کے خاندان تھے، کاروباری دنیا میں بڑے بڑے نام تھے ان کے، جو قافلے وہاں سے چلتے تھے اور جنہیں سکھ اور ہندو راستے میں لوٹتے تھے، ان کے پاس کلو کلو کے حساب سے سونے نکلتے تھے جو انہوں نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوتی تھی، اور باقی سامان تو ان کے لانا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، تو یہ سامان وہ چھوٹا چھوٹا سمیٹ لیتے، چلو یہ ہمارے پاس ہوگا تو آگے جا کر کہیں نہ کہیں ہم اپنا بسیرا کریں گے۔ لیکن ہر قافلے کو لوٹا جاتا، قتل و غارت کی جاتی، تو ان کے پاس سے بڑا سامان نکلتا۔ وہ غریب غربا لوگ نہیں تھے، وہ وہاں سے پاکستان میں سڑکیں اور نالیوں کے لیے نہیں آئے تھے، ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ وہاں پر جو لاکھوں انسانوں کی قربانیاں ہوئی تھیں وہ صرف سڑکوں اور نالیوں کے لیے نہیں ہوئی تھی۔ آپ پاکستان کی تحریک کا نعرہ اٹھائیں، گلی گلی جو نعرہ لگتا تھا وہ یہ لگتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یعنی پاکستان ہم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا نظام ہو، وہاں لا الہ الا اللہ کی صدائیں ہوں، اور جو دستور چلے وہ مدینے والے کا چلے، تعلیم پڑھائی جائے تو مدینے والے کی پڑھائی جائے، بڑے بڑی یونیورسٹیاں ہوں تو وہاں پر ریسرچ کی جائے تو قرآن و حدیث پر کی جائے، بتایا جائے ہمارے کابرین نے کتنی کتنی ایجادات کی ہیں۔